يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ مولانا العظیم. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب کبھی کھائیں گے اس سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں میں سے کوئی رزق، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہ ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، ان کو دیا جائے گا اس جیسا، ولہم فیہا ازواج، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی اس میں، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے، ان یضرب مثلا، کہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی چیز کی، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق اور سچ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَعْلَمُونَ، وہ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سوں کو وہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر صرف فاسقوں کو۔ آیت نمبر 25 میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، یعنی سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ہیں، پھر اعمال صالحہ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں کہ سب سے پہلے نماز متوجہ ہوتی ہے، فرائض ہیں، پھر سنن ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ہیں۔ اب یہ عمل صالح جو کہہ دیا تو اس میں فرائض، سنن، واجبات، نفل سارے آ گئے۔ تو ایمان کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی اس میں وہ کچھ کھائیں گے پھلوں میں سے،
تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے اس سے پہلے ہم اس طرح کھا چکے ہیں۔ اب جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل دیے ہیں تو شکل و صورت کے اندر یہ پھل اپنی شکل و صورت کی طرح ہی ہوں گے، ہاں بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن شکل و صورت، اب مثال کے طور پر کیلے کی جو شکل اس دنیا میں ہے یہی شکل اس کو قیامت میں بھی ملے گی، انار کی جو شکل یہاں دنیا میں ہے اسی شکل کا انار وہاں پہ بھی ہوگا، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہاں کے پھل موٹے ہوں گے، وہاں کے پھل بڑے ہوں گے۔ صرف شکل و شباہت کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم تو اس طرح پہلے کھا چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکل میں وہ ان جیسے ہوں گے لیکن ذائقے مختلف ہوں گے، وہ ذائقہ عمدہ ہوگا، ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ اس ذائقے کو بڑھائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں گے، اور یہ ایک ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، 70 حوریں ادنا جنتی کو ملیں گی، اور دنیا کی جو اس کی بیوی ہے یہ ان 70 کی سربراہ ہوگی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب چونکہ جب کوئی نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے کوئی مل گئی تو یہ شاید کچھ وقت کے لیے ہے، مجھ سے چلی نہ جائے، تو اس کے کھو جانے کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھو نہیں، یہ کوئی ان سے نعمت نہیں کھو پائے گی، بلکہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ان نعمتوں کے ساتھ اس جنت میں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، آپ نے پیچھے 2 آیتوں کے اندر منافقین کے بارے میں 2 مثالیں پیش کیں اور وہ آپ نے سنی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے مثالیں بیان کی تو کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ کیا قرآن مجید اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس میں یہ مثالیں بیان کی گئیں؟ تو کچھ جب اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی شرم عار نہیں کہ وہ مثالیں بیان کرے مچھر کی یا اس سے بڑی کی۔ آپ نے سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مکڑی کی مثال بیان کی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی ایک اور جگہ پہ ایک مثال بیان کی ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ یہ جو مردے ہیں ان کی قبروں سے اگر ایک مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو ایسی قرآن مجید کے اندر بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان مثالوں سے اللہ عار نہیں کھاتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب فرق کیا ہوتا ہے ان مثالوں سے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں بیان کرنا قرآن مجید میں جو چیز آتی ہے، جو لفظ آتا ہے، انہ الحق من ربہم، وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثالوں سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کا، اس قرآن مجید کی آیات کا اس بنیاد پہ مذاق اڑانا، یہ مذاق اڑانا ان کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ان مثالوں کو بعینہ حق ماننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو کھلے گناہ کرنے والے ہوں اور کھلی نافرمانی کرنے والے ہوں، وہ اکثر ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں، تو اعتراضات کرنے والے کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ ایسا آ جائے اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کو بیان فرماتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اس کی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی ان آیات کو کما حق ہو، جیسے ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل دنیا میں عمل ہے، اور عمل بڑی چیز ہے، عمل سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر لمحہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔